السلام علیکم جی، ویلکم بیک اگین ٹو مائی نیو ویڈیو۔ کل کی ویڈیو میں جیسے لاسٹ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج آپ سے ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی دکھ بھری ہے اور بٹ غزہ سے زیادہ دکھ بھری ہسٹری جو ہے نا وہ آج تک پوری دنیا میں نہیں کہیں پہ ہوئی۔ جو اس ٹائم حالات غزہ میں جا رہے ہیں اس سے زیادہ دکھ بھری تو سٹوری بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سب بس یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے۔ خیر، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج کی ویڈیو تھوڑی سی دکھ بھری ہے اور یہ واقعہ پیش آتا ہے جی امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوہیو میں، کہ جہاں پر ایک ماں کے جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اور اس ماں کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہر نیبرز، اس کے نیبرز انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی کو، اس عورت کو، کینڈریلیو نام کی عورت ہے، اس کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کی بیٹی ہو گئی تھی۔ خیر، تو یہ واقعہ پیش آتا ہے امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوہیو میں، جہاں پہ کینڈریلیو نام کی ماں اپنی 16 سال کی بچی کو اپنے گھر اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی ہے پیڈل کے اندر، اور پھر جب وہ موج مستی عیاشی کر کے 10-12 دن کے بعد اپنے گھر آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے جی کہ اس کی بیٹی جو ایک کریڈل کے اندر چھوڑ کے گئی تھی وہ بیچاری ڈیڈ ہے۔ جیسے ہی یہ بے حس عورت گھر آ کر دیکھتی ہے کہ بچی سانسیں نہیں لے رہی، جسم فریز ہو چکا ہے، obviously جب بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کی باڈی پوری جو ہے فریز ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ ساتھ ہی پولیس کو فون کرتی ہے اور پولیس اس کے گھر آتی ہے، پولیس کو بچی کو ایگزامن کرتی ہے تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچتی ہے جی کہ اس بچی کی موت ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں یہ بہت روتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ گلٹی ہے اس بارے میں، اور اس طرح سے ڈرامے کرتی ہے یا سیریس ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ اتنی سیریس ہوتی ہے اپنی اولاد کو لے کر تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو 10-12 دن کے لیے گھر میں اکیلا نہ چھوڑتی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری بچی تھی اور 16 ماہ کی صرف تھی، اور اس کی آپ ایک یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کریڈل کے اندر مطلب چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، یہ کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے، پولیس نے اس کی جو فوٹیج تھی وہ نکلوا رہی تھی۔ تو خیر، ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو کہ اپنی سیر و تفریح کے لیے اپنی اولاد کو لاوارث چھوڑ دیتے، بے شک وہ مرے یا زندہ رہے ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس انہوں نے غلطی سے اولاد پیدا کر لی ہے اور ان کی ذمہ داری ختم ہو۔ تو خیر، اس کو کورٹ کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ یہ پوری عمر جیل کے اندر رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جج نے یہ کہا ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پوری عمر جیل میں رہو، لیکن فرق کیا ہے کہ تمہاری بیٹی کیسے مری اور تم کیسے مرو گی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ رہی وہ بھی جیل کے اندر ہی تھی اور بھوکی رہ کے مری، اور رہو گی تم بھی جیل کے اندر، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم کھاتی پیتی رہو۔ آپ سب امیجن کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی 16 سال کی بچی کی کیسے موت ہوئی، ایک ٹریڈل کے اندر، نہ کھانا نہ پانی، صرف اتنے سی ایک اسکوئر کے اندر وہ چیختی چلاتی ہوئی وہیں پر مر گئی۔ اور مجھے اس بات پر نا بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں ایک بچی 16 سال کی بچی مر گئی، اس پہ اتنا وبیلا مچایا جا رہا ہے، اور غزہ میں پچھلے 6 ماہ میں کتنی ایسی معصوم بچیاں بے دردی سے مار دی گئی ہیں جن کے ماتھے میں گولیاں ماری اسرائیلی فوجیوں نے، اس پہ تو کسی نے آواز اٹھائی، اس پہ سب خاموش ہیں۔ خیر، یہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں، اپنے بیان میں نا ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ رات بہت سیاہ رات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دن چڑھنے والا ہے، تو ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا، جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ختم ہونے والا ہے۔ تو امید اللہ سے یہی ہے ہر مسلمان کو۔ اوہیو کہ اس عورت کو تو یہ سزا سنا دی گئی ہے اور اس کے بیان میں یہ کہتی ہے کہ مجھے گلٹی ہے بہت زیادہ، لیکن میں اب جسٹیفیکیشن اپنی نہیں دوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور کوئی بھی ماں ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی جو میں نے کی ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس کا جو وکیل تھا کینڈریلیو، اس ماں کا جو وکیل تھا ڈیفینڈر، وہ کہتا تھا کہ یار اس کو ایک بیماری ہے، اس بیماری میں یہ ایسے ہوتے کہ بے پرواہ ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا اس کی بیٹی ہے کیا ہے، اس کو بس اپنی ایک انجوائمنٹ، اس کے جو دماغ میں ایک بات آ گئی ہے وہ یہ کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنے اوپر اس بات میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں ہے، یہ گھومنے پھرنے گئی ہے، اسے کون دیکھنے والا ہے کون نہیں ہے، اس کو اس چیز کی بالکل بے پرواہی ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ بس اس کو جو دماغ میں بات پڑ گئی اس نے وہی کرنی ہے۔ اب بیٹی پیچھے مر گئی ہے، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب یہ گھر آئی، جب اس کو وہی میموریز کی دعا سے ریمائنڈ ہوئی کہ میری ایک بیٹی بھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے کھانا پینا بھی کھانا تھا، وہ کیسے زندہ رہ سکتی تھی۔ جب یہ گھر آئی تو اس نے پولیس کو فون کیا تو اس ٹائم یہ بہت روئی کہ یار میری بیٹی نہیں ہے یہ وہ، تو خیر، لیکن اب اس کے ڈیفینڈر بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، تو اب تو اسٹیٹمنٹ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جب وہ بیچاری مر گئی ہے، تو اب اس کو جو سزا ملی ہے کورٹ کی طرف سے وہ ایسی سزا ہے کہ ایسی کبھی بھی بیل نہیں ہو سکتی، اس کو گزارنے ہی پڑنے ہیں پوری عمر اب جیل کے اندر۔ آپ امیجن کریں، ویسے چلو اسٹوری تھوڑا ہٹا دیتے ہیں، آپ امیجن کرو کہ ایک ایسی موت کہ آپ کو ایک کمرے کے اندر بند ہو اور آپ کو کھانا پینا نہیں مل رہا، آپ بھوک پیاس کی شدت سے وہاں مر جاتے ہو، جو کہ اس ٹائم غزہ میں ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اگر ایک بچی کی بات آ گئی امریکہ کی تو پوری دنیا میں وہ ویلا مچ گیا۔
اور وہاں پہ 6 ماہ سے جو ہر بچہ ہر بندہ ایسے ہی مر رہا ہے، اس پہ کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس عورت کی آپ امیجن کریں کہ یہ پوری عمر ایک جیل میں گزار دے گی. لائک ایک اس دنیا کی لائف تو ختم، بعد میں ہیئر آفٹر میں تو جو بھی اگر یہ مسلمان ہوئی تو اللہ کے نزدیک اس کا جو معاملہ ہو اللہ پہ جانے اور یہ جانے، لیکن اس زندگی کی جو لائف ہے، دنیا کی لائف ہے، وہ تو اس کے لیے ختم ہو چکی ہے نا. تو خیر ویڈیو میری یہاں تک تھی جو میں آپ کو اسٹوری شیئر کرنی تھی. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں، اس اسٹوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.